حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کیسے اور کہاں شروع ہوا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اول سچی خوابوں سے وحی کا نزول شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ بالکل صبح روشن کی طرح ٹھیک پڑتا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے تھے اور غار حرا میں جا کر گوشہ گیری اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک وحی پر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس اثناء میں گھر پر بالکل نہ آتے تھے، لیکن جس وقت کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا تو پھر اتنے ہی دنوں کا کھانا لے کر چلے جاتے تھے۔ آخر کار اسی غار حرا میں نزول وحی ہوا۔ ایک فرشتہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر اس فرشتے نے مجھ کو پکڑ کر اتنا دبایا کہ میں بے طاقت ہو گیا۔ پھر اس فرشتہ نے مجھ کو چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھ کو پکڑ کر اس قدر دبوچا کہ مجھ میں طاقت نہیں رہی، اور پھر چھوڑ کر مجھ سے کہا، میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھ کو پکڑ کر اس قدر دبوچا کہ مجھ میں طاقت نہیں رہی، اور پھر چھوڑ کر مجھ سے کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار اس نے پھر مجھ کو اس قدر زور سے دبایا کہ میں بے بس ہو گیا، اور آخر کار مجھ کو چھوڑ کر کہا کہ پڑھے اپنے رب کے نام کی برکت سے، جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے ہوئے گھر تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر آپ نے فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کپڑا اڑایا۔ جب آپ کی بے قراری دور ہوئی اور دل ٹھکانے ہوا تو ساری کیفیت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے۔ خدائے تعالی آپ کو ضائع نہ کرے گا، کیونکہ آپ برادر برور ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا کام کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور جائز ضرورتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ نے دور جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور انجیل کا سریانی زبان سے عبرانی میں ترجمہ کر کے لکھا کرتے تھے۔ بہت ضعیف العمر اور نابینا بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کے پاس پہنچ کر کہا، ابن عم، ذرا اپنے بھتیجے کی حالت تو سنیے۔ ورقہ بولا، کیوں بھتیجے، کیا کیفیت ہے؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ورقہ سے بیان کر دیا۔ جب ورقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب حال سن چکے تو بولے، یہ فرشتہ وہی ناموس ہے جس کو خدائے تعالی نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں عہد نبوت میں جوان ہوتا، کاش میں اس زمانہ میں زندہ ہوتا جب کہ آپ کو قوم والے وطن سے نکالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بولے، جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح دین الہی لایا ہے اس سے عداوت کی گئی ہے۔ اگر میں آپ کے عہد نبوت میں موجود ہوا
تو کافی امداد کروں گا، لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور سلسلہ وحی بند ہو گیا۔ اس واقعے کا فائدہ: اس حدیث میں پہلی وحی، اس کا مقام اور کیفیت متعین کی گئی ہے۔ اس میں قارئین کرام کے لیے یہ بات انتہائی سبق آموز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان نبوت سے قبل ایسی 5 صفات پائی جاتی تھیں جو انتہائی اہمیت کے حامل تھی، لیکن آج ہم اسلام کی مدعی ہو کر بھی ان سے تہی دامن ہے۔ پہلی صفت صلح رحمی، دوسری صفت محتاجوں کی امداد کرنا، تیسری صفت کمزوروں کے ساتھ تعاون اور ان کا ہاتھ بٹھانا، چوتھی صفت مہمان نوازی کرنا، پانچویں صفت لوگوں کی جائز ضروریات کی تکمیل اور حق بات میں ان کی مدد کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ 5 خصلتیں عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔